سے خان صاحب نے کوئی آپ کو گو کال دی ہے یا یہ آپ کی اپنی تجویز؟ نہیں، میری خان صاحب کے ساتھ کوئی اس حوالے سے بات نہیں ہوئی، لیکن دیکھیے میں نے پہلے واضح کر دیا کہ ہم ووٹ لے کے آئے تھے عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے۔ ان 3 ماہ میں اس اسمبلی میں سے تو ہم کچھ کر نہیں سکے۔ کارکنوں نے بڑی مار کھا لی ہے، کارکنوں نے بہت سیکریفائس کر لیا ہے۔ اب ہم ذرا یہ ایوان کی کرسیوں سے اٹھیں اور سڑکوں کے اوپر جا کے خود ڈنڈے کھائیں نا، لیڈرشپ خود ڈنڈے کھائے۔ میں سب سے پہلے خود تیار ہوئی، اس لیے میں نے سب سے پہلے اپنا نام دیا۔ میرا یہ ایک موقف ہے، اس کے اوپر ظاہر ہے جمہوری پارٹی ہے، اس میں اختلاف رائے بھی ہو سکتا ہے، کثرت رائے سے بھی ہو سکتا ہے، جو بھی فیصلہ ہوگا میرے لیے قابل ہوگا، بٹ میں اپنی سجیشن تو دے ہی سکتا ہوں۔ یہ بتائیے یہ بتائیے گا کیا یہ بات آپ نے کیوں کی، کیا مقصد تھا اس کے پیچھے؟ کیا آپ پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے اس سے کہیں ناراض ہیں کہ جو پارٹی لیڈرشپ ہے وہ اس طرح سے پورا احتجاج جو ہے وہ احتجاج اپنا ریکارڈ نہیں کروا پا رہی؟ کیا وجہ ہے؟ میرا بھائی میرا کسی سے کوئی اختلاف نہیں ہے۔ میں بڑا روادار قسم کا آدمی ہوں، اور پارٹی کے تمام لوگوں نے مجھے ہمیشہ بے انتہا عزت بھی دی ہے اور احترام بھی دیا ہے، اور میں نے بھی انہیں عزت اور احترام ہی دیا ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ کوئی اختلاف رائے ہے۔ مسئلہ صرف یہ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ موجودہ حالات کے اندر ہم ابھی تک پریکٹیکلی عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے وہی کریں۔ سر اسمبلی سے استعفیٰ دینے کے حوالے بلاول بھٹو کی جانب سے خبر آ رہی ہے کہ مسلم لیگ نون کے کچھ 5 کے اراکین جو ہیں وہ مسنگ ہیں، حکومت کے پاس اپنے نمبر پورے نہیں ہیں۔ دوسرا یہ بتائیے گا کہ اس دوران خبریں یہ بھی چل رہی ہیں کہ پی ٹی آئی کی جانب سے عدم اعتماد کی جو ہے وہ موو کیا جا سکتا ہے ڈپٹی اسپیکر کے خلاف، چیئرمین سینٹ کے خلاف یا اسپیکر کے خلاف، تو ایسی ہے کوئی کارروائی؟ بہت شکریہ جی۔ پہلی بات آپ نے کہی نمبر پورے ہونے کی، جس ایم این اے یا سینیٹر میں غیرت ہوگی وہ ان غلیظ ترامیم میں نہیں بیٹھے گا۔ یہ پاکستان کو توڑنے والی ترامیم ہے۔ جو آدمی ان ترامیم میں بیٹھے گا ان کو جو ہسٹری میں جو انشاءاللہ آگے ہوگا، عوام جو ان کا حال کرے گی، پہلے تو غربت سے لوگوں کو مار دیا، اب زیادتی سے، ظلم سے، فسطائیت سے مارنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ جو بلوچستان میں، جو پاٹا فاٹا میں، جو نارتھ سندھ میں، جو سدرن پنجاب میں ہوتا تھا، اب یہ چاہتے کہ پورے پاکستان میں فسطائیت ہو۔ جو ڈاکٹر یاسمین کے ساتھ کر رہے ہیں، جو مرچیمہ کے ساتھ کر رہے ہیں، جو خان صاحب کے ساتھ کر رہے ہیں، جو خان صاحب کی بہنوں کے ساتھ کر رہے ہیں، دے وانٹ کہ اس پہ لیگل کور آ جائے، وہ ہم ہونے نہیں دیں گے انشاءاللہ۔ رہی پی ٹی آئی کے نمبرز کی بات، پی ٹی آئی کے نمبرز کبھی بھی یہ لوگ نہیں کمپلیٹ کر پائیں گے۔ مولانا صاحب کا آپ نے پوچھا نہیں، میں ویسے ہی بتا دیتی ہوں، بہت شاطر سیاستدان ہے، وہ کبھی بھی اپنی پارٹی کو اس گن میں نہیں حصہ لینے دے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، صدق اللہ مولانا العظیم۔ میں آپ سے چند گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں، آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ میں پی ٹی آئی کا ایک ادنا سا ورکر ہوں، اور اللہ تعالیٰ خان صاحب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ چند ایک لیڈرشپ کو چھوڑ کے جو ابھی سو کالڈ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے، کور کمیٹی بھی بنی پھر رہی ہے، ان کو چھوڑ کے تمام لیڈرشپ کمپرومائزڈ ہے، جو ان کے ایکٹس اینڈ ایکشن سے پتہ چل رہا ہے۔ یہ کون سا طریقہ ہے کہ آپ ادھر تو مخالفت کر رہے ہیں 26ویں ترمیم کی، اور پھر اب جا کے آپ 26ویں ترمیم کے مستفدے پر آپس میں شیئر کر رہے ہیں اور ملاقاتیں کر رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ کر رہے ہیں۔ اس سے تو حکومت کے مطلب یہ ہے کہ حکومت کے بیانیے کو آپ تقویت دے رہے ہیں کہ تمام جماعتوں بشمول پی ٹی آئی کے مشاورت سے 26ویں ترمیم ہوئی ہے۔ جو کرنا تو انہوں نے وہی ہے جو انہوں نے کرنا ہے، اور حکومت بھی بے بس ہے، کرنا تو کسی اور نے ہے۔ اور یہ ملی بھگت سے آپ نے جو ہے نا احتجاج کی کال کو رکوایا اور آخری ٹائم رکوایا۔ تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی پی ٹی آئی کی یا اس ملک سے وفادار لوگ ہیں۔ نام نہیں لینا چاہتا ہوں، البتہ ایک ویلاگر ہیں ملک وقار ملک سم تھنگ نام ہے، وقار ملک، ان کی 14-15 اکتوبر 2024 کی ویلاگ اگر آپ اس کو سن لیں یا دیکھ لیں، میں شیئر بھی کر دیتا ہوں، تو سب سمجھ آ جائے گا کہ ہو کیا رہا ہے اور ہوا کیا ہے۔ لہٰذا خدا را تمام پی ٹی آئی کی پولیٹیکل ورکر اور علاقائی لیڈرشپ اس بات کو سیریس لیں، احتجاج کے لیے نکلیں۔ پی ٹی آئی کے سو کال لیڈرشپ جو دوسری پارٹیوں کے وفادار اور مانگے تانگے کے لوگ ہیں، جنہوں نے اپنا مستقبل اور اپنے بچوں کا مستقبل دیکھنا ہے، پاکستانی عوام بھاڑ میں جائے یا خان صاحب جائیں، ان کے ساتھ جو بھی ہو، ان کو کسی قسم کا کوئی سروکار اس سے نہیں ہے۔
یہ جو غیر قانونی اور غیر انسانی حقوق کے برعکس ترامیم کا راستہ روکیں یا خان صاحب کی جان بچانے کے لیے کچھ کریں، کیونکہ ان کو اپنی جانوں کے لالے پڑے ہیں۔ انہوں نے کچھ نہیں کرنا ہے، نہ خان صاحب کے لیے کچھ کرنا ہے، نہ پی ٹی آئی کے لیے کچھ کرنا ہے۔ ابھی آپ دیکھیں گے کچھ عرصے بعد یہ ادھر ہی شامل ہو جائیں گے، اور وہیں جو ہے نا ان کا ٹھکانہ ہے، بسیرا ہے۔ وہ پارٹیز بھی اسی لیے اس ملک میں آئی ہیں، اس کے اثاثے اور اس کی سب کچھ وہ بھی بیچ کے تو وہ نکل جائیں گے، ان کا کیا ہے۔ اور یہ بھی انہی کے پیروکار ہیں، انہی کے ساتھ رہیں گے۔ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا کہ اگر خان صاحب واپس آتے ہیں ان کو نکال دیں گے، ان کو کیا ہے، کروڑوں اربوں روپیہ انہوں نے لے لیا ہوگا۔ تو لہٰذا میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر کوئی اپنے تئیں، اپنے ورکرز، اپنے علاقائی سطح کے حد تک کچھ کرنا چاہتے ہیں، اور جو کوئی لوکل لیڈرشپس ہیں ان کے ساتھ مل کے اگر یہ احتجاج کو آگے بڑھائیں تو اس میں بھی جو ہے نا کچھ فائدہ ہو سکے، ورنہ تو اللہ ہی حافظ ہے، بہت مشکل ہے۔ بہت مہربانی، شکریہ، السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ قرآن مجید میں ارشاد خداوندی ہے کہ کیا لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ زبان سے کہہ دیں کہ ہم ایمان لائے ہیں اور ہم آزمائے بغیر انہیں چھوڑ دیں گے؟ ایسا ہونے والا نہیں ہے۔ اس دنیا میں ہر ایک کا امتحان ہونا ہے، اسے آزمائش میں ڈالا جائے گا۔ اختیارات دے کر، پاور دے کر، اقتدار میں بھی جب انسان آتا ہے تو اس کی آزمائش ہوتی ہے۔ لہٰذا اگر کوئی چیف جسٹس صاحب کی کرسی پہ بیٹھا ہے، ججز کی کرسی پہ بیٹھا ہے، جہاں بیٹھا ہے وہاں اس کی آزمائش ہو رہی ہے۔ ہمارے قائد فائز عیسیٰ صاحب نے جو فیصلہ صادر فرمایا 63A کے بارے میں، آرٹیکل جو آئین کا ہے، اس سے وہ ناکام ہو گئے ہیں، کیونکہ فیصلہ جو ہے اس کے اثرات بہت برے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ابھی حالیہ آئینی ترمیم کے حوالے سے جس کی حکومت کو بہت جلدی ہے، اس پر کوئی اتنا زیادہ پریشر ہے کہ فوری طور پر فیصلہ کروانا چاہتے ہیں ان سے۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ڈیٹ رکھتے ہیں میٹنگ کی، بعد میں چینج کر دیتے ہیں، کہیں اور سے آرڈر آتا ہے، پتہ نہیں کیا ہوتا ہے ان کو۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ آئین کی ترمیم کے حوالے سے جو پریشر بڑھ گیا ہے پارلیمنٹیرینز کے اوپر، چادر چاردواری کا تقدس میں نے سنا ہے پامال ہو رہا ہے، لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، لوگ خوف زدہ ہیں، ڈرے ہوئے ہیں، بہت سے لوگ پاکستان چھوڑ گئے ہوئے ہیں۔ یعنی لوٹاکریسی کا راستہ کھول دیا ہے جناب جاتے جاتے چیف جسٹس جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے۔ یہ اس فیصلے کے اثرات بہت دور رس ہوں گے، اور بکنے کا، بکاؤ مال بننے کا، پریشر ڈال کے، دباؤ ڈال کے لوگوں سے رائے لینے کا راستہ کھول گئے ہیں آپ۔ یہ جمہوریت ہے، یہ ڈیموکریسی ہوتی ہے، یہ پاکستان کے آئین کی روح ہے جو آپ نے کر دیا ہے۔ ابھی میں نے ڈاکٹر زرکا صاحبہ کے بارے میں بھی سنا، اور ان کے بعد ان کا بیان بھی آ گیا ہے۔ یہ ہماری بہن ہے، ہماری کلیگ ہے، ہم ان کے ساتھ ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں، اور جس پر بھی پریشر ڈالا جا رہا ہے ہم اس کے ساتھ ہیں۔ ہم ان کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، اپنی اس بہن کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، اپنی اس کلیگ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ میں نے سنا ہے کہ ان کے بیٹے کو بھی اٹھایا ہوا ہے۔ یہ باتیں درست نہیں ہیں، یہ ظلم ہے، اور ظلم کر کے کوئی بندہ دنیا میں نہیں جیتا ہے۔ آپ مجھے بتلائیں، فرعون جیت گیا تھا، نمرود جیت گیا ہے، یزید جیت گیا ہے، نیتنیاہو جیت گیا ہے۔ ظلم کر کے کوئی بندہ نہیں جیت سکتا، ظالم ہارا ہوتا ہے، اور ہار اس کا مقدر ٹھہرتی ہے۔ اس لیے ہم سارے کے سارے انشاءاللہ العزیز MWM کی طرف سے بھی کہتے ہیں کہ ہم اپنی کلیگ خار زرکا کے ساتھ ہیں، اور باقیوں کے ساتھ بھی ہیں، اور مجھے امید ہے پی ٹی آئی کا ورکر بھی، ہم سارے ساتھ ہیں۔ ہم لوٹا بنانے والوں کے خلاف ہیں، ہم دباؤ ڈالنے والوں کے خلاف ہیں۔ یہ پاکستان ہے، یہ کوئی جنگل نہیں ہے۔ جو اس کو جنگل بنانے کی کوشش کر رہے ہیں ان کو جواب دینا پڑے گا۔ چادر چاردواری کا تقدس پامال کرنے والوں کو ایک دن ضرور جواب دینا پڑے گا۔
दूसरी तरफ से हमें कहते हैं कि आप आर्मी चीफ पे बात ना करें, DGISI पे बात ना करें। अच्छा, तो मैं इसराइल की आर्मी चीफ के खिलाफ बात करूं? ये हमारा मैंडेट जो चुराया था वो इसराइली आर्मी चीफ ने चुराया था। हमारा मैंडेट जो चोरी किया वो इंडियन आर्मी चीफ ने चुराया था। हमारे साथ जो जुल्म हो रहा है, हमारी माओ बहनों को जो बालों से सड़कों पे घसीटा गया, क्या वो इसराइली पुलिस थी? हमारे बेडरूम में जो कैमरे लगाते, क्या वो इसराइली इंटेलिजेंस है? या तो फिर आप बताएं कि आप उनके मफादात के लिए काम कर रहे हैं। हमारे काजी को भी बेइज्जत करें। दूसरा, ये चीफ जस्टिस काजी, ये पहले बड़ा नेल्सन मंडेला बना हुआ था, ची गबेरिया बना हुआ था। जब से चीफ जस्टिस बना हुआ है तब से कंप्रोमाइज हो गया है। हर दफा कहता है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का निशान भी छीन लो भाई। ये कौन सा मुल्क? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मुखातिब हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स से, अपने भाइयों से, अपने बेटों से। अपनी वर्कर्स ने एक एहतजाज रखा है इंसाफ हाउस में 20 तारीख को शाम 5 बजे अपने हक के लिए, अपने लीडर की रिहाई के लिए एक जद्दोजहद का आगाज करना चाहते हैं। मौजूदा तंजीम के कराची के वर्कर्स को एक कॉम्प्रोमाइज डमी तंजीम के तौर पे जो काम कर रही है, वर्कर उससे मुतमईन नहीं है। अपने हक के लिए वर्कर्स अपने लीडर की मोहब्बत के लिए निकलना चाहते हैं, अमली इकदाम चाहते हैं कि खान को रिहा किया जाए। इस सिलसिले में ये एहतजाज रखा गया है। PTI से और इमरान खान से मोहब्बत करने वाले तमाम वर्कर्स इसमें शामिल हों। कराची इतना बड़ा शहर होने के बावजूद किसी एहतजाज में नहीं है, उसके लिए वर्कर्स आगे बढ़ें और वर्कर्स का हाथ मजबूत करें जो इस एहतजाज को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला आप सबसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। इमरान खान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। زما خپل ډسټریکټ وګورئ دیر دی خو زما سره ټول صوبې د ډي خان والا د کوستان چتراله پورې زنګ لازم ذمہواری ده عبدالکریم خان سره خپل ذمہواری ده، دوی سره خپل ده، ټول جیرونو داسې که دا زما کوري دا زما ذمہواری ده. په هغې د راځي نو اولنی ویزټ مونږ د دې چیز لپاره کېښودو. په دې کې چې کومه اوس بیلنس ورک پاتې دی نو کنټرکټر ته او زه خو ریکویسټ کوم او ایکسچینج صاحب ته زه وایم چې یاره په نیکسټ ویک کې به ما ته دې یو صحیح پریزنټیشن جوړ کړي چې موږ IGC به وي، زموږ CNW به وي، چې دا موږ په 2 میاشت کې دننه دا جیل چې کوم قدم شپ او انشاءالله چې دلته کې کوم نو زول بلډینګ دی هغې ته موږ ځو چې هلته کې څه کار کولي نو به هلته کې ډیسایډ کوو. او زموږ عبدالکریم خان او شبیب الله خان تاسو هم څه خبره؟ زه به اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی خو ستاسو ډېره زیاته شکریا ادا کوم چې تاسو په خپل دغه کیریر کې لومړی ویش صحابۍ ته وکړو. زه پورې صحابۍ طرف نه تاسو ته هرکلی وایم په خپله خاره باندې، ستاسو شکریا هم ادا کوم. او تاسو ته پته چې دا دغه تاسو صحیح کړو، دا د دربونو روبو پروجیکټ دی. په دې کې زمونږ چې کوم دی نو تقریبا دا د 2019 نه په دې باندې سټارټ اګسټ شوی دی، خو چې کله د PTM ګورنمنټ راغی نو په دې باندې دا کار ودرېدو. انشاءالله چې اوس زمونږ حکومت راغی دا به بیا اکټیو شي. زما چې کوم زما ورونه دي ټیکاداران دي، زموږ چې کوم دی سټاف دی CNW والا هغوی سره چې ذمہواري ده ټول ته مې دا خواست چې په دې کې خپل انټرسټ شو کړي او دا بلډینګ چې کوم دی زر تر زره کمپلیټ کړي چې زمونږ کوم جیلیان دي یا چې زمونږ کوم د جیل ډپارټمنټ کوم ملګري چې هغوی دلته نه دلته کې زر نه زر شپ شي. زه ستاسو په خیر کې بیا دي ستاسو شکریا ادا کوم. کریم خان ته هم چې دوه خبرې وکړي ستاسو دغه بسم الله الرحمن الرحیم. لومبی خو د منسټر صاحب شکریا ادا کوم، همایون خان چې دی راغل، اکب الله خان او زماره پارټۍ ټول ملګري، دلته د جیل سټاف او زموږ CNW ټیکداران وونه زمونږ د میډیا والا دا جیل انشاءالله پروګرام هم دغه منسټر صاحب ډایرکشن ورکړ چې ثوابي جیل ټوټل پریزنر دلته شفټ کول دي. د دې پلان به انشاءالله دی جوړ کړي او ویدن ویک به د منسټر صاحب ته راشي که موږ اوسګارو موږ به هم ورسره کینو. نو پلان به دا وي چې دا ټول هلته نه جیل راشي او مکمل دلته نور چې څومره پیسې کمی نو 480 میلیون الریډي دی کې سینکشن شوي او چې سم د دې ریویژن اف PC1 یې سي نو منسټر صاحب کمیټمنټ وکړو انشاءالله دا به زمونږ د هغې خلکو د کم اواز چې موږ له نه رارسي. چونکې منسټر صاحب هم د جیل سیل کړی او ما هم کړی دی نو موږ نو تجربه سیوا ده او کوم ورونه چې په جیل کې نو منسټر صاحب هم واده کړي او ما هم ورسره کړی وه. الحمدلله وړومبی کار شو. ډېره مهرباني ستاسو. ډېره مهرباني. جی السلام علیکم. آج میں یہ میسیج آپ سب کے لیے، سب لوگوں کے لیے جو PTI کے اندر PTI کے ہیں، PTI کے علاوہ ہیں، جو پاکستان کے محب وطن لوگ ہیں، ان سب کے لیے ایک میں میسیج دے رہی ہوں کہ کل ہم نے ایک پٹیشن ڈالی تھی عمران خان کو ملنے کے لیے
एक भाई के तौर पे मैंने कहा मुझे मिलने दिया जाए, जो उन्होंने इनकार कर दिया, और उस वजह से पीटीआई ने एक एहतजाज की कॉल दिया। और उस कॉल में हम सब, हमारी फैमिली पूरी, हमारे दोस्त और सारी पीटीआई शिरकत कर रही है। तो आप सब से दरख्वास्त है कि ये मौका है, 15 तारीख को आप सब शरीक होके अपना इमरान खान के लिए फ़ैसला करवाएं, क्योंकि अगर आप सब निकलेंगे तो उनके हक में फ़ैसला होगा, वरना ये लोग उनको इसी तरह ही बंद करके रखेंगे। और इमरान खान के साथ जो कैदी 2-2.5-3 हज़ार कैदी पकड़े उस दिन, और मेरी बहनें, उन सब को छोड़ा जाए, क्योंकि वो कुछ भी नहीं कर रहे थे, वो सिर्फ निकले थे बाहर। उन्होंने कोई क्योंकि हमारा पुरअमन एहतजाज है, उस दिन भी पुरअमन था। आप इस एहतजाज को में सब शामिल होके पाकिस्तान के लिए आप शामिल हो इसमें। इमरान खान को रिहा करें, बस हमें रख लें, इमरान खान को रिहा करें, आगे चलते जाना, रास्ता दें। मेरे भाई इमरान खान का जेल बंद कर दिया करो। अलीमा खान और उस्मा वो भी जेल में, तो आप भी कितना बंद होके गए? आप हिम्मत करें, नहीं हमारा क्या कसूर था? हम गिरफ्तार हुए, हमने मार खाई, आंसू गैस खाई, लेकिन अली अमीन जो सा है वो क्यों हमारे साथ रोड पे मौजूद नहीं है? लेकिन मैं आपको बताऊं, अली अमीन को होना चाहिए कहीं अच्छी जगह पे, क्योंकि अली अमीन की जरूरत है। अगर अली अमीन को जिस तरह बंद करने के चक्कर में है, आप मुझे बताएं जो ये कर रहे हैं, अगर अली अमीन इनके साथ होता ना, तो ये अली अमीन को ये कुछ ना कर रहे होते। कहीं कोई चीज है जो अली अमीन कर रहे हैं और इन लोगों को तकलीफ है। हाँ, मेरा ख्याल है, मैं इसको कोई बात इसलिए नहीं करती, मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन मेरा ख्याल है अली अमीन गंडापुर ने जो किया होगा कुछ सोच के किया होगा। और इंशाल्लाह ये अगर अली अमीन गंडापुर कुछ बुरा करता ना, तो ये लोग इतने पाकिस्तान जुल्म ना कर रहे होते, ये फिर खुश होते। ये इनकी परेशानी बता रही है कि अली अमीन ने कुछ ठीक ही किया। यानी खान साहब की मुशावरत से हुआ आपके ख्याल में? मुझे नहीं पता, मुझे वैसे पता नहीं, लेकिन नहीं, मुझे जाती तौर पे मुझे ये लग रहा है, अगर अली अमीन गंडापुर ने कुछ ज्यादती की होती ना, तो ये इत्मीनान होते। इनकी बेचैनी बता रही है कि कुछ अली अमीन ने इनके साथ किया है, जो ये इतने परेशान है, ये गंदी बातें इतनी कर रहे हैं, उसमें कोई मेरा ख्याल है अली अमीन ने बेहतर किया। अच्छा, लियाकत बाग भी नहीं पहुंचे थे, लाहौर भी लेट पहुंचे थे, क्या ये सब जो है अली अमीन साहब अच्छा कर रहे हैं? मुझे नहीं पता, वैसे मैं लियाकत बाग लेट पहुंचे, आए नहीं थे, हाँ आए नहीं थे, हाँ, लेकिन फिर यहाँ तो पहुंचे थे। और